آگے کتاب فضائل القرآن، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر 108 میں کیا کر رہے؟ فضائل قرآن کو بیان کر رہے کہ قرآن کریم کی کیا فضائل مسائل اور کیا احکام ہے۔ یہ فضائل اعمال میں یہ باب بھی ہے نا، فضائل قرآن، تو یہاں پر بھی کیا ہے، عربی میں ہے یہ ساری چیزیں۔ الفصل الاول، عن عثمان رضی اللہ عنہ قول، حضرت عثمان غنی سے کی روایت ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے نا جو قرآن کریم خود سیکھے، قرآن کریم کی تفسیر معنی سمجھ کر پھر دوسروں کو سمجھائے۔ رواہ البخاری۔ عام پڑھانا بھی مراد ہے، پڑھنا پڑھانا، اور تفسیر وغیرہ سکھانا، حدیث کے ساتھ تشریح وغیرہ کرنا، یہ بھی مراد ہے۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قول، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، عقبہ سے کہتے ہیں ہم چبوترا جو صفہ ہے نا وہاں پر بیٹھے تھے، فقال فرمائے کہ ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، تم میں سے کون چاہتے کہ ہر صبح روزانہ بطحان بازار یا کی بازار جائے نا، پیتی بناقتین قوماوین، وہاں سے دو ایسی اونٹنیاں لائے نا کہ جو کیا ہو، کوہان والی ہو، فی غیر اسم ولا قطع رحم، کسی گناہ کے بغیر اور کسی رشتہ داری کے کاٹنے کے بغیر، یعنی مفت میں اگر اس سے ملے۔ قلنا نے کہا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، ہم سب ایسا چاہتے ہیں۔ قال فرمائے کہ کیا میں ایسا نہ بتاؤں، افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم سے کیوں ایک آدمی مسجد نہ جائے، یعنی کیوں تم میں سے کوئی نہ جائے، یعنی مسجد جائے نا صبح، ویعلم، وہاں پر کسی کو سکھائے، ویقرأ، یا پڑھے آیتین من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی 2 آیتیں، خیر لہ من ناقتین، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، وثلاث، اگر 3 آیتیں پڑھے، خیر لہ من ثلاث، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع، 4 آیتیں، خیر لہ من اربع، ومن اعدادہن من الابل، اس طرح سے اعداد آگے لے جاؤ، 5 6 7 8 100۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایحب احدکم اذا رجع الی اہلہ، یا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آئے نا، یجد فی 3 خلیفات عظام سمان، وہاں پر ایسی 3 اونٹنیاں پائے گھر میں، خلیفات منا حامل اونٹنیاں ہو، حامل، عظام بڑی بڑی ہو، سمان پربا موٹی، کیا پسند نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ قلنا نے کہا نعم، کیوں نہیں، ہاں ضرور۔ قال فرمائے فثلاث آیات یقرأ بهن احدکم بصلاته، تم میں سے کوئی اگر 3 آیتیں نماز میں پڑھے نا، خیر له من 3 خلفات یا خلفات عظام سمان، یہ 3 پربا موٹی حامل اونٹنی سے اس کے لیے بہتر ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قولت، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن، وہ شخص جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہو، صاف طرح پڑھ سکتا ہو، حاذق ہو، سمجھدار ہو، قرآن کریم کے معانی وغیرہ اس میں بھی ماہر ہو، اسی طرح جودت لفظ، اچھے الفاظ پڑھ سکتا ہو، حفظ بھی اچھی طرح کیا ہو تو ماہر ہوا نا۔ مع السفرۃ، یہ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے، الکرام، جو بہت کریم عزت مند، البررۃ، نیک، یعنی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یا تو اس سفارہ سے کیا مراد ہے، جو لکھنے والے ہیں، یا ملائکے مراد، یا انبیاء حضرات مراد، جو لوح محفوظ وغیرہ کی کتابیں کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، یا وہ عام پر خاص فرشتے مراد ہے جو وحی لانے والے ہیں۔ تو معنی یہ ہے نا کہ وہ عمل کر رہے نا، بہتر عمل کر رہے فرشتے، اللہ کے امر کو لے رہے نا، تو ان کا جو الہام ہوتا ہے یا جو کچھ لاتے وہ محفوظ ہوتا ہے نا، اسی طرح ایسے شخص کی بھی حفاظت ہوگی۔ والذی یقرأ القرآن، وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہو، یتتعتع فیہ، اس میں صاف طرح نہیں بول پا رہا ہو، اس کی زبان میں لکنت ہو، زبان میں کیا ہو، عقدہ ہو، اور صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہو، پھر بھی وہ کیا کرے، پڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے، وہ علیہ شاق، اس کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہو، لہو اجران، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، 2 گنا مشقت کی وجہ سے، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا علی اثنین، مقابلہ غیبتہ رشک 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے۔ رجل، ایک شخص سے کہ اتہ اللہ القرآن، اللہ نے قرآن دیا ہو تعلیم اگر سمجھ بوجھ، فهو یقوم بی آناء اللیل وآناء النہار،
رات وغیرہ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں عبادات وغیرہ میں بھی پڑھتا ہو، پڑھاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو۔ ورجل دوسرا وہ شخص عطاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال دیو کو ينفق من آناء اللیل وآناء النہار، دن رات کی گھڑیوں میں مختلف اوقات میں موقع وغیرہ دیکھ کر اس سے خرچ کرنے والا ہو۔ متفق علیہ، خرچ کر رہا ہو۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، اس مسلمان کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہو نا، مثل الاترجہ، اس کی مثال اترجہ کی طرح ہے۔ اترجہ کیا ہے؟ معروف پھل ہے، اس کو ترنج بھی کہتے ہیں نا۔ اس کی جو رنگ بھی اچھا ہے، رنگت اچھی ہے، فائدے بھی اس میں زیادہ ہے، اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے نا، خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو ایسے مسلمان کی مثال اترجہ کی طرح ہے کہ ریحھا طیب، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، وطعمھا طیب، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، وہ مسلمان جو قرآن کریم تو پڑھ چکے لیکن پڑھ نہ رہا اب، مثلا تمہارے اس مثال تو کھجور کی طرح ہے، لا ریح لہ، اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی اگر آپ رکھ لی، وطعمھا حلو، ہاں ذائقہ اس کا اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن، وہ منافق آدمی جو قرآن کریم نہ پڑھ رہا، کمثل الحنظلہ، اس کی مثال ہیلوے کی طرح، اندرائن نیند کی طرح ہے۔ لیس لہا ریح، اس کی تو خوشبو بھی نہیں ہوتی اچھی، وطعمھا مر، ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ کہتا الحمار، کریلے وغیرہ کو کہتے ہیں، حنظلہ میں نے کریلا ہی سمجھ لو بس، مڑونگی۔ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، وہ منافقات جو قرآن کریم پڑھو، مثل الریحان، اس کی مثال ریحان پھول کی طرح ہے۔ ریح طیب، خوشبو تو اچھی ہے نا، وطعمھا مر، لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہے۔ تو ظاہری طور پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے صلی اللہ کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے، مومن تلاوت وغیرہ کر رہے، لیکن اندر سے تو کیا ہوتا ہے، دل کا تو صاف نہیں ہوتا، تو ذائقہ اس کا کیا ہوتا ہے، کڑوا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترج، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، یعنی وہ لوگ مراد جو عمل کرتے ہیں، مان رکھتے ہیں، اس کی تعلیم وغیرہ ترویج کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے، ایمان وغیرہ نہیں لاتے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سید بن خدیر قول، یہ ابو سعید سے کہتے کہ زید بن خدیر نے کہا کہ بینہ ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، کہ میں رات کو، یعنی وہ رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا نا، وفرسہ مربوطۃ عندہ، اس کے پاس اس کا گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا۔ اذ جالت الفرس، گھوڑا جو ہے بدکنے لگا، فسکت، جب یہ تلاوت کو چھوڑ گیا نا، تلاوت اس نے بند کر دی، تو فسکنت، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ فقرہ، پھر پڑھنا شروع کیا، فجالت، وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچلنے لگا، کودنے لگا، فسکت، جب یہ چپ ہو گیا، فسکنت، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، ثم قرأ، پھر پڑھنے کے فجالت الفرس، فانصرف، جب اس نے پیچھے کی طرف دیکھ کر ادھر ادھر، وکان ابن یحییٰ قریبا منہا، وہاں پر اس کا بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، قریب تھے، اس کو خطرہ ہو کہ کہیں گھوڑا بدک کے اس کو زخمی نہ کرے، فاشفق ان تصیبہ، کہ گھوڑا اس کو کہیں زخمی نہ کر دے۔ ولما خرہ رفع رأسه الى السماء، جب اس نے گھوڑا وہاں سے ہٹایا نا تو آسمان کی طرف دیکھا، فاذا مثل الذلة فيها، صیبان کی طرح بادل بن گئے تھے، فيها امثال المصابیح، اس میں چراغ وغیرہ جل رہے تھے، چراغوں کی طرح چیزیں لگ رہی تھی۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی نا، حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سارا قصہ پیغمبر سے کو سنا کہ کل ایسے ہوا تھا۔ فقال، فرمائے اقرأ یا ابن حزیر، پڑھا کر ابن حزیر، اقرأ یا ابن حزیر۔ قال، فرمائے کہ شک یا رسول اللہ تتا یحییٰ، مجھے ڈر ہوا تھا کہ کہیں یحییٰ کو کیا نہ کرے، روند نہ ڈالے، وکان منها قریبا، ادھر قریب تھا، فانصرفت الیہ ورفعت رأسی الی السماء فاذا مثل الظل فی امثال المصابیح، تو اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ گیا تھا نا، ورنہ میں تو تلاوت کو جاری رکھتا۔ فی امثال المصابیح، فخرجت حتی لا اراها، پھر میں نکلا نا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہے، پھر نظر نہیں آیا۔ قول، فرمائے کہ وتدری، کیا تم معلوم تھا کہ ماذا کو کیا چیز تھی؟ قول، فرمائے کہ لا، مجھے تو معلوم تھا۔ قول، فرمائے آپ علیہ السلام نے کہ تلک الملائکۃ، فرشتے تھے، ذرت لصوتک، آ کی تلاوت سننے کے لیے قریب ہو گئے تھے۔ ولو قرأت الاصباح ينظرون الیہ، اگر تم صبح تک پڑھتے نا یا تم آگے جاری رکھتے تو صبح کو یہ لوگ دیکھ پاتے اس کو، اللہ تتوارا من، ان سے مخفی نہ ہوتے۔ متفق علیہ، ولفظ للبخاری وفي مسلم عرجت في الجو بدل فخرجت على صيغة المتكلم، وہاں پر لفظ عرجت کا بھی ہے کہ پھر آگے وہ صحابہ چڑھتا گیا، فنا ہو گیا۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قولی، کہتے کان رجل یقرأ سورۃ الکہف،
وَإِلَى جَانِبِ حِصَانٍ مربوط. ایک آدمی سورہ کا پڑھ رہا تھا اور جانب میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا مربوط بشتنین رسیوں میں. فتغشته سحابۃ اس کے اوپر بادل سایہ فجعلت تدنو وتدنو وتدنو بادل قریب ہوتا گیا وجعل فرسیان پھر گھوڑا بے رہا تھا اس سے. فلما اصبح صبح ہوئی نا تو یا پاکستان کے پاس یاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له سارا ماجرا سنایا. فقال فرمایا تلك السکینۃ اس سکینہ تھا. سکینہ من طمانین سکون رحمت مراد ہے کہ تمہارے دل کو اطمینان ملے گا صفائی قلب ہو جائے گا رحمت نازل ہوگی. تنزلت بالقرآن قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ سکینہ نازل ہو گیا تھا. متفق علیہ. وعن ابی سعید بن المعلى قول صاحب کہتے ہیں كنت اصلي في المسجد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا فدعاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يجبني آپ علیہ السلام نے بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا. ثم اتيت تو پھر آیا فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ انی كنت اصلي میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہ دے سکا. قال فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں علم يقول اللہ نے فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم اللہ و رسول جب تمہیں بلائے نا تو اس کا کیا کرنا آنا. تو مطلب یہ نفلی وغیرہ ہو نماز ہونا یا فرض نماز ممکن اسی وقت توڑ لے گا کیونکہ آپ علیہ السلام کی اطاعت رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے واجب ہے. ثم قال پھر فرمایا کہ اے ابو سعید الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں ایک عظیم سورت نہ بتاؤں. فاخذ بيدي میرے ہاتھ پکڑ کر فلما اردنا نخرج جب ہم نکلنا چاہ رہے تھے قلت میں نے کہا یا رسول اللہ تم نے تو کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ لو علمني اعظم سورة من القرآن قرآن کی عظیم سورت تمہیں بتاؤں نا. قول پر میں وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک. یہ السبع المثانی 7 آیتیں ہیں جو دو مرتبہ اتاری گئی ہے. والقرآن العظیم الذی اتیتہ یہ عظیم حصہ ہے قرآن کریم کا جو مجھے دیا گیا ہے کسی اور پیغمبر کو پہلے نہیں دیا گیا ہے. رواہ البخاری. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر گھروں کو قبروں کی طرح نہ رکھو مقبرے کی طرح کہ وہاں پر تلاوت کرنا نماز ذکر فکر جیسے قبر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان الشیطان ينفر من البيت الا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. الذي يقرأ فيه سورة البقرہ جس میں سورہ بقرہ کو ہی پڑھ لے بس سورہ بقرہ پڑھ لو نا 3 دن تک شیطان نہیں آئے گا. پھر جب تیسرا دن آ جائے نا پھر کیا کرو پڑھ لو پھر اسی طرح پڑھتے جاؤ تو مہینے میں کیا کرو گی 10 مرتبہ پڑھا کرو نا تو 10 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے پورے ماہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا. تو کیا کرو 300 روزے ہو گئے آپ کے لیے حفاظت کے طور پر 10 3 30. رواہ مسلم. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قول سے آپ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن قرآن پڑھا کرو کیونکہ پہلے یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ یہ پڑھنے والوں کے لیے سفارش کر کے آئے گا. اقرأ الزہراوین 2 سورتیں پڑھا کرو جو کیا ہے پھول کی طرح ہے. زہراوین یا یہ معنی ہے ازہر کا معنی ہے روشن چیز. زہراوین معنی روشنی والی صورتیں جن کی روشنی بہت تیز ہے ان کا نور تیز ہے. وہ کیا ہے البقرہ و سورہ ال عمران. فإنما تأتيان يوم القيامة قیامت کے دن دونوں صورتیں بن کر آئیں گی كأنهما غمامتان أو غیابتان أو فرقان من طیر ایسے ہوں گے یا تو بادل بنیں گے غیابتان یا کیا بنیں گے انسان کی طرح شباہت ہوگی اس کی او فرقان من طیر یا پرندوں کے جھنڈ ہوں گے جھنڈ سیل صواف سب بنا کر تو حاجان عن اصحابہما اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرنے کے لیے بولی گی احتجاج کرے گی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اقرأ سورۃ البقرہ سورہ بقرہ پڑھو فإن أخذها برکہ اس کا لینا پڑھنا برکت ہے وترکها حسرہ اس کا چھوڑنا حسرت ندامت ہے. ولا يستطيعها البطلہ اور پہلوان قسم کے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رواہ مسلم. وعن الناس بن سمعان قول صاحب کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ابلغ کو فرماتے ہوئے سنا یؤتی بالقرآن یوم القیامہ قیامت کے دن قرآن کریم لایا جائے گا. وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ اور وہ لوگ بھی آئیں گے جو اس پر عمل کر رہے تھے. تقدمه سورۃ البقرہ والعمران سورہ بقرہ والعمران آگے آگے ہوگی. كأنهما غمامتان 2 بادلوں کی طرح ہوں گے او ذلتان یا 2 سیبان کی طرح سوداوان کالے بینہما شرق ان کی بیچ جو ہے نور ہوگا روشنی ہوگی. او کأنہم فرقان من طیر یا پرندوں کے جھنڈ ہوں گے ثواب سب بنا کر تو حاجان عن صاحبہما اپنے پڑھنے والوں کے لیے سورہ عمران وغیرہ
سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، مبالغہ کرے گی، اس معنی بار بار اللہ سے مانگی اس کی سفارش کرے، اس کی سفارش کر، رواہ مسلم۔